ਅੱਛਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, جی ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਆ। اوکے ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ FBR ਆ, ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, FBR ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ FBR ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ٹھیک ہے ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। اوکے ਜਦੋਂ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਏਗੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 500 ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 300 ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ٹھیک ہے ਦਿੱਤਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ 300 ਆ, ਲਿਆ ਤਾਹਿਰ ਤੋਂ 302 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੋਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ, ਬਹੈਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹਲਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। بھائی میرے آپ سے گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنا سوال بھیجیں تو مجھے اردو میں بھیجیے گا۔ جو سوال آپ کا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ کسی ایک ایسی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں جس کا بیسیکلی کام حرام پر مبنی ہے، سودی کاروبار ہے۔ ایسی صورت میں مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی قبیل سے ہے کہ آپ جیسے کہ بینک کاری میں کام کر رہے ہوں، وہ ادارے جو کہ سود پر مبنی کام کرتے ہوں، ایسی صورت میں ان کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ ادارے جن کے پروڈکٹس حلال اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں وہ جو پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور بینکوں سے وہ سود بھی لیتے ہیں اور سود کی لین دین بھی کرتے ہیں، تو یہاں دو چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی تجارت ہے، وہ پروڈکٹ کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، جس سے کہ آپ کو جس کی خدمت کے لیے یا جس کی آسانی کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کے اس کے حساب و کتاب کے لیے یا HR کے لیے یا جو سہولتیں آفس میں آپ خدمات انجام دیتے ہیں اپنی تعلیم کو بروئے کار لاتے ہوئے یا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار رکھتے ہوئے، تو ایسی صورت میں آپ کا تعلق اس پروڈکٹ سے جڑا ہے نہ کہ سود کاری سے جڑا ہے۔ اگر آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ کام صرف سودی کاروبار کرتی ہے، وہ کام صرف حرام کے پیسے کا تبادلہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ حرام ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ البتہ اگر وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹائر خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، یا کوئی اور چیز خرید و فروخت خرید کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، لیکن ان کے حساب یا بینکوں میں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے وہ سود بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اس سود کو وہ استعمال بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ چونکہ ان کے یہاں مشکوک ہے وہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، تو حرام کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ حرام کو فروغ دینے کے لیے اس کمپنی میں نہیں لگے ہیں، بلکہ آپ کا وجود اس کمپنی میں لگا ہے تاکہ آپ اس حلال تجارت کو فروغ دے سکو جو کہ آپ منظر عام پر دیکھ رہے ہو۔ گاڑی کا کاروبار ہے یا کوئی بائسیکلز بیچتا ہے یا کوئی
کسی طرح کے ٹی وی یا ایکوپمنٹس بیچ رہا ہے، الیکٹرانک ایکوپمنٹ بیچ رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. اور شیخ ابن باز کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے. البتہ وہ کام جیسے بینک کی نوکری ہے یا بینک وہ ادارے جو کہ سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سود کو منظم کرنے کے لیے، سود کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ اپنی تعلیمی جو صلاحیتیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تب یہ جائز نہیں ہے، تب یہ حرام ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. اور وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ریکروٹنگ بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو ورکرز پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ اپنے ورکرز کو پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی فیس بھی رکھتی ہے. اس میں 500 روپے کی بجائے وہ اپنے ورکر کو 300 روپے دیتی ہے اور 200 روپے وہ اپنی محنت کا رکھتی ہے. تو یہاں تو یہ بات جائز نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے اور وہ ادارہ دو ضروریات کو ملاتا ہے اور اس کی آپ سے خدمت لیتا ہے. آپ کا معاہدہ بھی ہے کہ بھئی میں یہاں بہت سارے ادارے ہیں سعودی عرب میں، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کسی زمانے میں خود امپلائیز کو ہائر کیا کرتا تھا. 1993 میں غالباً میں بھی کئی مرتبہ وہاں ٹرائی کرتا رہا، کیونکہ یہ بہت بڑا ادارہ ہے اور حلال تجارت سے وہ اپنے کام کاج چلاتا ہے، اور اس میں نوکری کی ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سعودی عرب میں یہ واحد ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو کہ آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی دیتا ہے اور بہت فیسلٹیز ہیں. اس طرح کی فیسلٹیز یہاں پر کسی کو شاید ملتی ہو سعودی عرب میں، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پینشن ملنی شروع ہو جائے. ہماری تو 40-50 سال کی عمر گزر گئی سعودی عرب میں، اب بہرحال اللہ تعالیٰ عزت سے گزروا دے. تو اس طرح کے اداروں میں جب پہلے تو ڈائریکٹ امپلائی کیا کرتے تھے وہ، اب انہوں نے کیا کیا ہے، سورسز بنا لی ہیں. ہر کمپنی نے، سیپکو ہے، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا، تو وہ آپ کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں 30 ڈرائیور چاہیے. اب 30 ڈرائیور آپ ہائر کر کے لائیں پاکستان سے، اور ان کو سیلری بطور آپ کا ایگریمنٹ امپلائیز سے ہوگا اور آپ کا ایگریمنٹ اس کمپنی سے ہوگا. تو کمپنی آپ کو تنخواہیں دے گی اور آپ ان امپلائیز کو تنخواہ دیں گے. یہ کمپنی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ڈائریکٹ آپ کو، یا وہ جو کمپنیز ہیں، مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ کا نہیں پتہ ہے، لیکن وہ جو کمپنیز ہیں وہ کمپنیز ان ریکروٹرز کو تنخواہیں دیتی ہیں جو کہ اپنے اسٹاف کو ہندوستان پاکستان سے لے کر آئے ہیں. تو یہ بات تو جائز ہے. لیکن ایک کمپنی جو سودی کاروبار کرتی ہے، وہ حرام کی تجارت کرتی ہے، چاہے وہ شراب نوشی ہی کی آپ لے لیجئے، شراب خرید و فروخت کرتی ہے، اس میں جائز نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اگر مسلمان بھی اس کو کرے تب بھی وہ حرام ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. نیکسٹ ٹائم پلیز مجھے اردو میں بھیجیے گا سوال. شکریہ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا